حدیث میں آتا ہے کہ جب میاں بیوی گھر میں الجھ پڑتے ہیں، سالے مرد ہو اور اس کی بیوی اس سے الجھتی ہے، تو اس مرد سالے کی ہونے والی بیوی جنت میں حور اس منظر کو دیکھتی ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور امام ترمذی کی عادت یہ ہے حدیث کی روایت کے بعد اس کا درجہ بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ جب میاں بیوی گھر میں الجھتے ہیں اور شوہر کو بیوی کوسنے دیتی ہے کہ جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میرا تو قرار لٹ گیا ہے، ماں باپ گھر کتنی آسودہ زندگی تھی، تو وہ بیچارہ شوہر تنگ ہوتا ہے اور بیوی اس کو تانے دینا شروع کر دیتی ہے، تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں اس مرد صالح کی بننے والی بیوی حور اس منظر کو دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے اور جواب بھی دیتی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ قاتلک اللہ، تیری خرابی ہو، تو اسے کیوں ستاتی ہے؟ یہ تو چند دن کا پرونا ہے تیرے پاس، یہ تو میرا شوہر ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ حور کہہ رہی ہے۔ اور حور کہاں سے کہہ رہی ہے؟ جنت سے کہہ رہی ہے۔ اور جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ تازی گھوڑا سر پٹ دوڑے، تازی گھوڑا سر پٹ دوڑے اور 500 سال تک دوڑتا رہے تو پہلے آسمان تک پہنچے، پھر اتنی موٹائی، پھر 2 آسمانوں کے درمیان اتنا فاصلہ، اور پھر آسمان، پھر فاصلہ، 7 آسمانوں کے بعد پھر کہیں جنت، اور جنت میں حور، اور وہ بھی خیمے کے اندر، اور وہاں سے دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، جواب بھی دیتی ہے۔ تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے یار حور کون ہے؟ تو کہا حور میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی ہے، حور میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی ہے، اور اس کی نظر کا عالم یہ ہے کہ وہ جنت سے دیکھتی ہے، یارو مدینہ تو دور ہی نہیں ہے نا۔ تو کہا دعا سے مراد حضور کا نور علم ہے، حضور کی نگاہوں سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اقبال بولے اے فروغت صبح آثار و ظہور، چشمے تو بھی نندائے معافی الصدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتی۔ حضور کی مجلس لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا۔ ایک صحابی ہیں وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پیچھے آگے بیٹھ گئے۔ آداب مجلس بھی یہی ہے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ۔ صدر مجلس کو اختیار ہے کہ وہ کسی کو آگے بلانا چاہے تو بلا لے، جہاں حضور ہوں گے وہاں صدر مجلس کون ہوگا؟ اب وہ آئے حضرت وابصہ اور پیچھے بیٹھ گئے۔ حضور نے کہا ادنو یا وابصہ، وابصہ نیڑے آ جاؤ۔ وہ اٹھے اور قریب آ گئے۔ پھر فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ اور نیڑے آ جاؤ۔ وابصہ اٹھے اور قریب ہو گئے۔ پھر فرمایا وابصہ اور نیڑے آ جاؤ۔ اب حضرت وابصہ کی سنیے، فرماتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ جب اتنا نیڑے ہو گیا تو حضور نے مجھے پوچھا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں تو حد ہو جائے۔ فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہوتی ہے، برائی کیا ہوتی ہے، یہی سوال تھا؟ جی حضور یہی سوال تھا۔ کہا اس کا جواب مجھ سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا ہے؟ عرض کی جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا؟ فضرب علی صدرہ فقال استفت من قلبک، یہ 3 انگلیاں حضور نے جوڑی، انگوٹھا اور ساتھ والی 2 انگلیاں، اور انگلیاں جوڑ کے ایسے حضور نے دل والی جگہ پہ ماری، اور فضرب علی صدرہ فقال استفت من قلبک، دل والی جگہ پہ مار کے فرمایا یہ اندر مفتی بیٹھا اسے ہی پوچھ لے، یہی بتا دے گا اچھائی کیا ہے، یہی بتا دے گا برائی کیا ہے۔ جب دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبانے لگتے ہو، اندر مفتی فتویٰ دے رہا ہوتا ہے غلط کر رہے ہو۔ جب رشوت لے رہے ہوتے ہو، میز کے اوپر سے لو یا میز کے نیچے سے، اندر کا مفتی بول رہا ہوتا ہے یہ غلط کر رہے ہو۔ جب گزرتے ہوئے نظر بھٹکتی ہے اور خیال بہکتا ہے تو اندر ضمیر آوازیں دیتا ہے تیرے گھر میں بھی بہن بیٹھی ہے، تیرے گھر میں بھی تیری ماں بیٹھی ہے، تیری نظر کیوں آوارہ ہو رہی ہے؟ اندر سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اندر بول رہا ہوتا ہے۔ تو میرے حضور نے 3 انگلیاں جوڑ کے دل پر مارتے ہوئے فرمایا استفت من قلبک، یہ تیرا مفتی ہی بتا دے گا، یہ اندر کا مفتی بتا دے گا کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ، تو یہ دل بتائے گا، یہ مفتی اندر بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے پوچھئے نیکی کیا ہے، اس سے پوچھئے برائی کیا ہے۔ تو حضور کی نگاہوں سے
कायनात की कोई चीज पोशीदा नहीं है। और एक हदीस सुनाऊं और अपने मजमून को आगे ले जाऊं, और ये सिहा की रिवायत है। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, कुर्बे कयामत में जब दज्जाल आएगा, अभी तक तो नहीं आया, उसके फितने नमूदार हुए, लेकिन वो आना चाह रहा है, तो कहा कुर्बे कयामत में जब दज्जाल आएगा, 1450 साल बीत के इस बात को बताए हुए, फरमाया जब दज्जाल आएगा तो मेरे गुलाम उसके मुकाबले में निकलेंगे, मेरे गुलाम उसके मुकाबले में निकलेंगे। सुनिए आगे, फरमाया इन्नी लारिफु अस्माअहुम, कुर्बे कयामत में दज्जाल के मुकाबले में जो मेरे गुलाम निकलेंगे, इन्नी लारिफु अस्माअहुम, मैं उन्हें नाम बनाम जानता हूं। बात खत्म नहीं हुई, वास्माअ आबाइहिम, उनके बाप दादे के नामों को भी जानता हूं। कहानियां खत्म नहीं हुई, व अलवाना खुयूलहिम, जिन सवारियों पे चढ़ के जिहाद करेंगे, मैं मोहम्मद उन सवारियों के रंगों को भी जानता हूं। कौन सा गुलाम, किस कबीले का फर्द, किस रंग की सवारी पे बैठ के जिहाद करेगा, हुजूर फरमाया मैं पहचानता हूं। याल आलमों का लफ्ज नहीं है, इन्नी लारिफु, मैं पहचानता हूं उन्हें जो कुर्बे कयामत में दज्जाल के मुकाबले में आएंगे। ये मेरे महबूब की निगाह है। तो कहा दुहा से मुराद हुजूर की निगाह दूरबीं है, जिससे कोई शय पोशीदा नहीं है, और लैल से मुराद हुजूर का दामने उफ़्व करम है, जिसमें बड़े बड़े गुनाहगारों को छुपा लेंगे। अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। तो कहा लैल, जिस तरह रात छुपा लेती है, तो लैल से मुराद हुजूर का दामने उफ़्व है, दामने रहमत है, दामने करम है, जो गुनाहगारों को अपनी आगोश में समेट लेगा। खुद फरमा शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मैं उम्मत के बड़े बड़े मुजरमों की शफात करूंगा। तो क्या मंजर होगा हशर का, जब मेरे आका शफात करके गुनाहगारों को अपनी आगोश में समेट रहे होंगे।